بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلی میدان کے ساتھ اظہر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں چیف ایگزیکٹو ٹرانس پشاور طارق عثمان صاحب. طارق عثمان صاحب کا چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ٹرانسپورٹ سائنس سے ان کا ایک تعلق ہے, بطور سبجیکٹ ٹرانسپورٹ کو انہوں نے پڑھا ہے, اور جب سے وہ ٹرانس پشاور کو انہوں نے بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر چارٹ سنبھالا ہے, تو اس حوالے سے کافی جو سوالات اس سروس کے مستقبل کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں تھے, ہم آج وہ سوالات لے کے طارق عثمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. عثمان صاحب, ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے سر, ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے. آئے دن ہم سنتے ہیں کہ خسارے کی وجہ سے ٹرانس پشاور کی سروس بند ہونے کا خدشہ ہے. یہ خدشات کیوں پیدا ہو رہے ہیں, حالانکہ پچھلی حکومت جاتے جاتے وہ یہ دعوے کر رہی تھی کہ یہ ایک اپنے لیے اپنے وسائل سے چلنے والا ادارہ ثابت ہوگا, تو وہ توقعات کیوں نہیں پوری ہو رہی ہیں؟ اچھا, ایک تو میں اہم بات ہے چونکہ یہ عوام اس کو براہ راست سن رہی ہے, تو میں یہ ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے, جس طرح کہیں پہ ان کو میٹرو کہا جاتا ہے, کہیں پہ ان کو لائن کہا جاتا ہے, فار ایگزامپل ریڈ لائن, اورنج لائن, پرپل لائن, کہیں پہ ان کو آپ اور نام دیتے ہیں, فار ایگزامپل سب وے رائڈرشپ جو ہے نیو یارک کا سب وے سسٹم ہے, کہیں پہ اس کو ٹریم کہا جاتا ہے. آل دیز آر ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس. تو دنیا میں جتنے بھی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ سبسڈی کے تھرو چلتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک سوشل کمپوننٹ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از پبلک ویلفیئر. بیکاز جب آپ بیٹر ٹرانسپورٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ماسز کو, تو آپ ایکسیسیبلٹی ٹو ہاسپٹلز, مارکیٹس, جاب پلیسز اینڈ ریلیجیس سینٹرز, اور تو آپ ایکسیسیبلٹی, کنیکٹیوٹی اور موبلٹی, ان تین چیزوں کو انہینس کرتے ہیں. کیونکہ ماس ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ کا جو باقی روڈ ہے اس پہ برڈن کم ہو جاتا ہے, تو آپ ٹریفک کنجیشن کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, اور موٹرائزیشن ریٹ آپ کا کم ہو جاتا ہے. میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اچھا, ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سبسڈی, سنگاپور اور ہانگ کانگ وہ دو واحد وہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس ہیں جو پروفٹ میں ہیں, اور ان کی ایک ریزن ہے. وہ چونکہ ابھی بات اس طرف چل نہیں رہی, تو ورنہ میں اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں کہ وہ کیوں ہیں. اچھا, بی آر ٹی پشاور کی طرف آتے ہیں. ابھی بی آر ٹی پشاور کا جو ایکچوئل پلان ہے کہ ہمارے بزنس پلازاز ہیں, جس میں زو بزنس سینٹر ہے چمکنی, مال آف چمکنی میں, پھر ہمارا مال آف حیات آباد ہے, ڈبگری ہے, انفارچونیٹلی ابھی تک وہ ہم نے ٹیک اوور نہیں کیے. جب وہ ہم ٹیک اوور کریں گے اور وہاں سے ریونیو آنا شروع ہوگا, میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو مال آف چمکنی ہے ہمارا زو بزنس سینٹر, اس سے ہماری ایسٹیمیٹڈ جو انکم ہوگی اوور آل, ایک جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ پر اینم ہے 1.2 بلین پر اینم. اچھا, اس میں سے آپ ایکسپینڈیچر نکالیں جو ہمارا ایسٹیمیٹڈ ہے وہ 50 ملین, کہ اگر ہم ایلیویٹرس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں, سیکیورٹی کا, کلیننس, اور تو 50 ملین کا ہمارا خرچہ, 70 ملین جو ہے ہمارے پروفٹ ہو گیا. اوور آل ریونیو 1.2 بلین ایک پلازے سے. پھر اگر آپ دیکھیں ڈبگری کا جو سب سے بڑا ہاٹ اسپاٹ ہے, کمرشل ہاٹ اسپاٹ, اور اسپیسیفکلی فار میڈیکل پی جو ڈاکٹرز اور وہ ہیں, بالکل, تو وہ آپ دیکھیں دیٹ از اے ہاٹ اسپاٹ. وہ فرام کمرشل اسٹینڈ پوائنٹ وہ اس کا ہم نے الگ سے ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. پھر اس طرح مال آف حیات آباد کا, تو اگر یہ ہماری تینوں پلازیز کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے, جو ہمارا ڈومین ہے نہیں, ایکچولی وہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو دیکھ رہی ہے, تو وہ جیسے کمپلیٹ ہو کے ہمیں ہینڈ اوور ہوں گے تو انشاءاللہ سبسڈی کا برڈن بہت جلد کم ہو جائے گا. ایک اور بھی ہم ریفارمز کرنے لگے ہیں کہ ہم کرنٹ بی آر ٹی میں جو ہمارے خرچے ہیں اس کو ہم کیسے منیمائز کریں. فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ جو زو کارڈ ہم لیتے ہیں, اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بینک آف خیبر کے ساتھ ایک ایم او یو اس پہ کام چل رہا ہے, ماسٹر کارڈ, تو اس کو بھی ہم ایل ایم کے آر جو ہمارے جن کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, ہمارے آئی ٹی ایس سروسز اور فیئر کلیکشن, تو وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ زو کارڈ ختم ہو, تو وہ جو فائنینشیل برڈن ہے جو ہم ایکسپینڈیچر ہے ہمارا کارڈ خریدنے کا, وہ بھی ایلیمینیٹ ہو جائے گا, وہ بینک آف خیبر ماسٹر کارڈ کے تھرو وہاں پہ. تو دیر آر ملٹیپل تھنگس گوئنگ آن. ہم چاہ رہے ہیں کہ سبسڈی ہماری کم ہو, منیمائز ہو. دیکھیں, ہر جو میجر ایشو ہوتا ہے نا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹس کو, اور جو سب سے بڑا آبسٹیکل اور چیلنج وہ رائڈرشپ کا ہوتا ہے. اور سب سے خوبصورت اور پیاری بات جو بی آر ٹی پشاور کی ہے کہ رائڈرشپ فار اس از ناٹ این ایشو. ابھی آج میری جو ڈیلی رائڈرشپ تھی کل کی وہ 2,92,000 ہے, 2,92,000. تو میرے لیے رائڈرشپ ایشو نہیں ہے. میرے لیے میں نے اور فیئر سے ہمارا جو ریونیو آ رہا ہے وہ کافی اچھا ہے. ہم وی آر ورکنگ آن بزنس ماڈلس ہاؤ ٹو جنریٹ مور. اچھا طارق صاحب, ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ جو رائڈرشپ ہے روزانہ کا اب 2,92,000 کا کوٹ کر رہے ہیں کہ کل کا ہے, تو اگر 2,92,000 ہے, اگر ہم اس کو ایوریج اگر ہم لگا لیں کہ
جو 55 روپیز ہے اس کا اگر ہم اس کا ہاف بھی لگا لیں پر پیسنجر کا ایوریج، تو یہ خود روزانہ بنتا ہے کوئی 14-15 کروڑ جو میں نے رف اسٹیمیٹ لگایا تھا، اور 14-15 کروڑ کا 30 دن پہ لگا دیں، یہ تو اربوں میں اس کا جو انکم آتا ہے. جو اس پہ ایکچوئل ایکسپینڈیچر کتنے ہیں ماہانہ اس کے؟ اچھا، میں آپ کو ہمارا کیش فلو ہے، ہمارا جو پر اینم ریونیو ہے، کیونکہ ہمارے کرایہ بہت کم ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے منیمم جو ہے کرایہ ہمارا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اوور آل کنٹری اگر ہم اپنی سسٹم کو کمپیئر کریں تو سب سے کم سبسڈی ہماری ہے. لیکن پھر بھی لاہور اور اسلام آباد کے مقابلے میں کرائے زیادہ ہیں پشاور کے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی آپ سبسڈی ذرا اٹھا کے دیکھیں نا سب کی، ان کی سبسڈی اٹھائیں اور ہماری سبسڈی اٹھائیں. آپ سبسڈی کو کمپیئر کریں، آپ ہماری رائڈرشپ کو کمپیئر کریں، ہماری کوالٹی آف سروس کو کمپیئر کریں، اینڈ ملٹیپل ادر تھنگس. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اسپیسیفکلی ود ریگارڈ ٹو کریں. ہمارا جو منتھلی جو فیئر سے آتے ہیں وہ تقریباً 160 ملین، جو میں منیمم سائڈ پہ لے رہا ہوں، کم سائڈ پہ. ہمارا جو ایکچوئل جو ایکسپینڈیچر ہے وہ فلکچویٹ کرتا ہے. دیکھیں وہ لوڈ شیڈنگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اس کو راؤنڈ اباؤٹ لے لیں 450 لے لیں، اچھا، یا اس کو 450 to 500 کے بیچ میں فلکچویٹ کرتا ہے. وہ آپ 160 ہم خود فیئر ریونیو سے کور کر لیتے ہیں، باقی جو اماؤنٹ بچ جاتی ہے وہ ہماری سبسڈی ہے. اب میں کہ ہم کیسے ان کو دیکھیں، کرائے بہت کم ہے. آپ کا جو کرائے کا ہمارا جو شیڈیول ہے جس کو نرخ نامہ آپ لوگ کہتے ہیں، وہ ان ٹرمز آف ڈسٹینس ہے کہ اگر یہ اتنا ہو تو اتنا کرایہ ہو. جب سے بی آر ٹی بہت ٹائم ہو گیا ہمارا فیئر ریوائز نہیں ہوا. جو بہت لوگ ہمیں خود کہتے ہیں کہ یہ کرایہ بہت کم ہے. دیکھیں اتنے فیول کتنی دفعہ فلکچویٹ ہوا ہے، کہاں سے کہاں چلا گیا اور جاتا جا رہا ہے، پھر بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے پھر چلانگ مارتا ہے. تب بھی ہم نے کرایہ نہیں چھیڑی، بیکاز اگین اٹس اے پبلک ویلفیئر. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، وہ ایک کمپوننٹ اس کا ہے جو نان مانیٹری ہے. خیر، تو ابھی ہمارا انشاءاللہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ہماری جو ریگولیٹری باڈی ہے جس کو سی ایم چیئر کرتا ہے، خیبر پختونخوا اربن موبلٹی اتھارٹی، تو اس کی میٹنگ جلد ہوگی اور ہم اپنا کرایہ بھی بڑھانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن بہت کم، بہت منیمل. اس کا جو مارجنل ایفیکٹ ہوگا عوام پہ، دیٹ از منیمل، لائک ان کو فیل نہیں ہوگا کہ ان کا کچھ کرایہ بڑھا ہے. لیکن اس مارجنل ایفیکٹ جو میرے پہ ہے سبسڈی کے لیے، سبسڈی ریڈکشن میں اور ہمارا وہ بڑھانے میں، اپنی ریونیو جنریشن فیئر اورینٹڈ، وہ بہت بڑا ہے. اچھا سر، تو آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے آمدنی بڑھانے کے لیے؟ ایک تو کرائے میں آپ جو بھی اضافہ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس آئیڈیا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز میں کوئی کٹ لگانا، کوئی اس طرح کی کوئی ہے آپشن ہے کہ وہاں سے بھی آپ کوئی اس طرح بچت کر سکیں؟ جی، یہ دیکھیں، میں آپ کو میں نے ایگزامپل دی ہے زو کارڈ کو، کہ ہم اگر اس کو ایلیمنیٹ کریں تو وہ چیز نکل جائے گی. میں آپ کو اور طریقے بتا رہا ہوں. ایک اس میں 3-4 قسم کے، جس پہ ابھی چونکہ کام چل رہا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس اسٹیج پہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے کہ ہم اور اپنی بزنس ایکٹیویٹی کو فردر کیسے ٹریگر کریں. وہ چیزیں ہیں کچھ. ایک اور چیز ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارا یہ جو بی آر ٹی ابھی جو ایگزسٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا سٹی کوریج آپ لے لیں 40% ہے، 35 to 40% ہے. اس بی آر ٹی کا ایک سیکنڈ فیز آنے والا ہے، جس میں جو ابھی لوگ ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پہ، یا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح وکلاء حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خیبر روڈ پہ سروس چلا دیں، تو وہ فیز 2 میں ہم نے اس میں بھی کمرشل بہت بڑی ایکٹیویٹی انکارپوریٹ کی ہے، جس کی ابھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بات چل رہی ہے، اور ٹی او آرس کی فائنلائزیشن جو ڈپارٹمنٹ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا جو پلان ہے کہ ہم فردر بزنس اور کمرشل ایکٹیویٹی کو ٹریگر کریں تاکہ وہاں سے جنریشن ہو، اور فیئر بھی ایک مناسب حد تک بڑھائیں کہ عوام کو بھی محسوس نہ ہو، اس کو فیل نہ ہو کہ دے آر پیئنگ اے بگ منی. بیکاز الٹیمیٹلی بی آر ٹی کے ساتھ کمپٹیشن میں اور بھی چیزیں ہیں، جو رائڈ ہیلنگ سروسز جن کو ہم کہتے ہیں، شیئرڈ موبلٹی، کہ ایک ٹیکسی آپ نے لے لی، اس میں 5 بندے بیٹھے، انہوں نے کرایہ آپس میں بانٹ دیا، دیٹس اے شیئر موبلٹی. تو ہم یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی رائڈرشپ ہماری نیچے جائے، وہ یا لوگوں کو فیل ہو کہ بی آر ٹی از ناٹ فار دیم. تو ایک تو ہم فیئر کو بھی ایک خاص حد تک بڑھائیں گے، پھر ہم کمرشل ایکٹیویٹی بہت بڑی ہماری انڈر وہ ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. وی آر میکنگ اے ورک پلان
اور بزنس ڈیولپمنٹ ماڈل کے ہاؤ وی کین فردر انہینس، جو ابھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید میں ٹائم سے پہلے ہوگا اگر میں ابھی اس موقع پہ بتاؤں تو۔ اچھا سر، کچھ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کی جو آپ نے بات کی کہ وہ تعمیر میں کوئی تاخیر کی وجہ سے وہ انکم جنریٹ نہیں کر رہے ہیں نا، تو وہ چونکہ براہ راست آپ کے ڈومین میں تو نہیں ہے جو ٹی ڈی اے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو کنسٹرکشن کام مکمل نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا فنڈ کی کمی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں؟ دیکھیں، جہاں پہ بھی انسان مین پروپوز گاڈ ڈسپوز، ایک انسان اپنی محنت کرتا ہے، آپ ایک پلان بناتے ہیں، بٹ اس میں پھر آپ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا دے ڈونٹ گو ایز پر پلان، تو اس کے لیے تو بیٹر جو کمپیٹنٹ فورم ہے یا جو بہتر لوگ ہیں جو آپ کو جواب پی ڈی اے والے ہیں، لیکن ان کے کچھ ایشوز ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ ان کے کنسٹرکشن کے حوالے سے شاید مجھے زیادہ چونکہ ان کا علم نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، تو وہ شاید پی ڈی اے والے اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ ایک کروشل پیریڈ میں آپ نے سی ای او کا اپنے چارٹ سنبھالے یہاں پہ، تو اب آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جو اس کے روٹ میں توسیع کے حوالے سے لوگوں کے مطالبات ہیں، جیسے یہ ریگی ماڈل ٹاؤن والوں کا ایک عرصے سے وہ ہے، آپ نے ذکر کیا کہ وہ کلا کا وہ ہے، آپ ڈیمانڈ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ خیبر روڈ ان کے لیے فیڈر سروس، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے وہ ہوں گے، تو آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے، اس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے بطور سی ای او آپ کے ذہن میں کیا وہ ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں جس نے ٹرانسپورٹ پڑھا ہو، تو میں تو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں پبلک ماس ٹرانزٹ سروسز کا، کہ جتنی زیادہ ہوں اور جتنا کمپٹیشن ہو اور جتنی زیادہ سٹی کوریج ہو۔ ابھی اگر میں کہوں کہ 35% ہے، میں چاہتا ہوں یہ 70 پہ، 75 پہ، 80 پہ جائے، کہ آپ کا فلی سٹی کورڈ ہو، تاکہ لوگوں کو اپنی گاڑیاں روڈ پہ نہ لانی پڑیں، کیونکہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے عوام کے لیے۔ ہمارا جو پلان ہے فار ایکسپینشن، ایک تو یہ کہ کچھ روٹس ہمارے آلریڈی اپرووڈ ہیں۔ ایک تو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی کیپوما بورڈ کی میٹنگ ہوگی، وچ وی آر ایکسپیکٹنگ سے ان نیکسٹ 2 ویکس انشاءاللہ، تو یہ خوشخبری عوام کو میں آپ کے تھرو دینا چاہتا ہوں کہ میں پبی روٹ جو ہے وہ چلانے لگا ہوں، نوشیرہ فیڈر راؤٹ، اس کا بس کرایہ اپروو ہونا ہے، اور جب وہ اپروو ہوگا، روٹ آلریڈی اپروو ہے، اینڈ وی ول ہیو اے فیڈر روٹ اوور ہیئر۔ سیکنڈ یہ کہ ریگی جو ہمارا روٹ ہے وہ بھی اپرووڈ ہے، لیکن اس کا ایشو یہ ہے کہ اس میں میرے پاس 2 طریقے، ایک تو یہ کہ آپ شارٹ کٹ ماریں اور آپ یہ کہیں کہ میں نے روٹ چلا دیا، ایک یہ ہے کہ نہیں، روٹ ایسے طریقے سے چلائیں کہ وہ سسٹینیبل بھی ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب وہاں پہ جو کرنٹلی ڈیزائن اپروو ہے کہ آپ یہاں سے کوریڈور کو کاٹیں اور بس اس کو ڈائریکٹ ایکسیس دیں، اگر وہ میں کرتا بھی ہوں تو وہ میں جو حیدرآباد سے آنے والی ٹریفک ہے اس کے لیے بھی بہت بڑا ایشو بنے گا، تو اس کے لیے ایک پراپر پلان بنوا رہا ہوں۔ تو وہ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو اس کے بعد لیٹر اپنا دے دوں گا، ہم نے ایک پلان پروپوز کیا پی ڈی اے کو، ایک شارٹ ٹرم سلوشن ہے اور ایک لانگ ٹرم جو ہے سسٹینیبل، کہ آپ کہاں سے اس کو ایک فلائی اوور کا ایک کمپوننٹ بنا کے، ایک اس کو خڑو روڈ کہتے ہیں، خڑو روڈ سے آپ ناصر باغ روڈ کو اور ریگی جو ماڈل ٹاؤن وغیرہ ان کو ایکسیس دے دیں، اور اس کی پورا ہم نے ایک پلان بنا کے ان کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی پی ڈی اے اس کی امپلیمنٹیشن اور انڈورسمنٹ کرتا ہے تو اس کے بعد ہم وہاں پہ بھی بسیں چلا دیں گے۔ لیکن صرف بس چلانا نہیں ہے، بس چلے اور وہاں پہ ایسا نہ ہو کہ وہ مزید عذاب بنے لوگوں کے لیے۔ ابھی ورسک روڈ پہ میں آپ کو بات بتا دوں، ورسک روڈ، دلزاک روڈ، اور یہ آپ کے جو باقی ان اٹینڈڈ سٹیز ہیں، خیبر روڈ اور باقی جو دے آر پلان آف فیز 2، جن کی ٹی او آرس کی میٹنگ لاسٹ فرائیڈے کو اسلام آباد میں ہو چکی ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کی نگرانی میں اے ڈی بی کے ساتھ مل کے، اور اس پہ تیزی سے کام جاری ہے۔ جیسے ٹی او آرس فائنل ہوں گے، سیکنڈ فیز جو بی آر ٹی کا کک آف ہوگا، تو اس سے آپ کی سٹی کوریج جو ہے 75% پہ چلی جائے گی، بی آر ٹی پشاور کی، تو جو لیفٹ آؤٹ ہے وہ کور ہو جائے گا۔ ہاں، جو سبق ہم نے سیکھا ہے، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، یا جو چیز بہتر ہو سکتی ہے، وہ جو لیسن لرن فرام دس ون، وہ ہم اگلے چیز میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ فیز میں ایڈریس ہوں، جس طرح ٹو میک اٹ مور ایکسیسیبل فار جو اسپیشلی ایبلڈ پیپل ہیں، کہ ان کے لیے اترنا چڑھنا، ریمپ سٹیپ نہ ہوں۔ اچھا، جو آپ کے جو فٹ پاتھ ہیں جس پہ جو پیڈسٹرین جہاں سے وہ آتے ہیں، دین دے گیٹ ٹو دا اسٹیشن، وہاں پہ کنیکٹیوٹی ایشو ہے فار اسپیشلی ایبلڈ پیپل۔ اگر آپ بس کو زیادہ بھی ایکسیسیبل بنائیں، لیکن اگر آپ کے مین انفراسٹرکچر سے اسٹیشن آپ کے ایکسیسیبل نہیں ہے پراپرلی فار اسپیشلی ایبلڈ پیپل، پھر اس کے علاوہ ہم ایکسیسیبلٹی پالیسی پہ بھی کام کر رہے ہیں،
تاکہ ہم اپنے جو بی آر ٹی سروسز ہیں ان کو مزید کیسے ایکسیسیبل بنائیں. وہ بھی ہم نے ایک بندے کو, جس بندے سے ہم وہ کروا رہے ہیں وہ خود بھی اسپیشلی ایبلڈ ہے. تو ہمارا بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. کچھ نیو انیشیٹوز ہیں, کچھ ریفارمز ہیں, کچھ کرنٹ سسٹمز کو فردر انہینس کرنے کے لیے. تو اسٹرکٹ میں نے تھوڑی ویجیلنس, میں نے ڈفرینٹ اوور سائٹ کمیٹیز بنائی ہیں اور میں ان سے باقاعدہ رپورٹس والے سیٹ کرتا ہوں. پھر میں سوشل میڈیا کو خود بھی بہت اسٹرکٹلی آئی کیری آؤٹ, آئی بیکم اے ویجیلنٹ follower of social media, especially after BRT taking over BRT as CEO. میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہو تو میں اس کو رسپونڈ کروں تاکہ, اور and I have made myself accessible to everyone. بٹ باقی انجینئرنگ ریلیٹڈ جو ہے بڑی سی چیزیں ہیں جن پہ میں کام کر رہا ہوں کہ نئے روٹس. اب دیکھیں میرے ایک ذہن میں ایک جو میں خود سوچتا ہوں کہ اگر ہم کوہاٹ روڈ کو حیات آباد سے وایا رنگ روڈ کنیکٹ کر لیں تو اس کی جو میرا اپنا, جو میں بینگ این انجینئر, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریڈرشپ آئی کین فور سی, آئی ول سی اے سرج آف ایٹ لیسٹ 30,000 پر ڈے. یا وہ کہیں گے کہ یار 30,000 آپ تو بہت زیادہ بتا رہے ہیں, لیکن آئی کین سی, آئی کین اسمیل کہ جو کوہاٹ اڈے سے لے کے جو حیات آباد کو کنیکٹ کرے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم فیزیبلٹی اسٹڈیز ہماری چل رہی ہیں. اچھا طارق عثمان صاحب, آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ یہ بی آر ٹی میں جو ٹرانس پشاور میں جو خدمات آؤٹ سورس کی ہیں, جو سب کانٹریکٹرز ہیں آپ کے, وہاں یہ ایشوز اکثر ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لیبر لاس پہ عمل نہیں ہو رہا, لوگوں کے کافی وہ ہوتے ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں, ایشوز سامنے آتے ہیں. تو کیا چیک اینڈ بیلنس آپ نے کیا کہ جو آپ کے کانٹریکٹرز ہیں, جو آپ کی جو سب کمپنیاں ہیں, وہاں پہ لیبر لاز پر فلی عمل درآمد ہو؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا. سب سے پہلے جب میں آیا تو دا فرسٹ تھنگ آئی ڈیڈ کہ میں نے ان کو لکھا کہ لیبر لاس کی صرف اسٹرکٹ کمپلائنس اور مجھے رپورٹ. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے رپورٹ سبمٹ ہوئی, اور ابھی بھی میں کہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ کہیں پہ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو یا کہاں پہ یہ میرا کام ہے خود پتہ کرنا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے ایکسیس کریں, مجھے خود پتہ ہونا چاہیے. بینگ اے سی او یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں دیکھوں. تو اس پہ میں اسٹرکٹ ویجیلنس میری چل رہی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ وہ جو فنڈس کے ایشو تھے ریلیز وغیرہ میں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک مشکل دور سے فائنینشلی ایک مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں, پورا پروونس, صرف ہم بی آر ٹی نہیں, آپ کا صحت کارڈ ہے, کچھ اور ہیں, لیکن انشاءاللہ وی ول کم آؤٹ آف دس. اور مشکل حالات جو ہوتے ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. وہ آپ کو مزید ریزیلینٹ بناتا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مشکل حالات سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں, کیسے لڑتے ہیں اور کیسے خود کو ری اورینٹ کرتے ہیں. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو جہاں پہ لیبر لاز یا کوئی اور ایشوز, کہیں ایلیویٹر کام نہیں کر رہا, کوئی اور, تو ان چیزوں کو میں خود دیکھ رہا ہوں. یا کہیں پہ امپلائیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دا تھنگ از کہ میں آپ کو ایک اہم اچھی بات جو میں نے نوٹ کی ہے بی آر ٹی کے بارے میں, کہ یہ سرکار کی بی آر ٹی نہیں ہے. بی آر ٹی یہ اب عوام کی بی آر ٹی ہے. عوام اس کو اون کر گئی ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز. اگر کچھ اسی کبھی سافٹ ویئر اپڈیٹ میں نے کرانا تھا ایک ٹائم پہ, تو میں نے بی آر ٹی کو کلوزر کا کہا تھا کہ میں 3-4 گھنٹے کے لیے اس کی سروسز میں نے اسٹاپ کی تھی فار ٹائم, ٹیمپرری سسپینشن تھا. تو اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ لوگوں کا ایک ایموشنل ایفیلیشن اور ایک ڈپینڈنس جو بن گئی ہے. اب یہ نہ میری ہے نہ سرکار کسی کی بھی, یہ اب عوام کی ہے. تو عوام خود, اور ہاں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ان کا جو ابھی میں نے ایک چیز میرے ذہن میں جو ابھی میں ایگزیکیوٹ کرنے لگا ہوں کہ جو ہمارے سیکیورٹی اسٹاف ہے, دے شوڈ بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ, کہ ان کو اپنے جذبات پہ قابو ہو, عوام کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, ہاتھا پائی نہ ہو, عوام سے کوئی ایک بات زیادہ بھی ہو تو ان میں ہاں غیر قانونی کام نہ چھوڑے, بالکل بھی نہیں, اس کے کوئی ہماری اجازت نہیں دیں گے, اور کوئی وائلیشن وہ جو ہمارے اسٹرکٹ ایس او پیز ہیں. لیکن ہاں انسان ایک بندہ ہے جذباتی, اسے بات کوئی تیز ہو گئی, غلط ہو گئی, تو انسان کو اتنا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو کہ وہ ایبزارب کر کے پراپرلی رسپونڈ کرے. تو میں یہ چیزیں کچھ کر رہا ہوں یہ. اور لیبر لاس کو اسپیسیفکلی میرا جو آپ آئیں تو سب سے پہلے جو میں نے ان کو لکھا کہ اگر لیبر لاس کی کمپلائنس نہ ہوئی تو آئی ول بی دا فرسٹ ون کہ جو بہت اسٹرکٹ ایکشن بھی لے گا, اور میں مزید اس کو آئی ایم ایون ریڈی ٹو گو ٹورڈ دا کانٹریکٹ ڈیزولوشن. میں سسپینشن کی طرف میں جاؤں گا کہ آئی وڈ ناٹ بی انٹرسٹیڈ ٹو کنٹینیو ود دیم. یہ بہت, میں اس پہ بہت کلیئر ہوں کیونکہ سارے غریب لوگ ہیں, اور ان کا یہی بی آر ٹی تو انہی لوگوں کی وجہ سے چلتی ہے. چلے ہم بھی ہیں, ہم ڈیسیژن میکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, سروسز آپریٹرز ہیں, وی اوور سی دیم, لیکن جو لوور اسٹاف ہے اگر وہ مطمئن نہیں ہوگا
تو آئی تھنک یہ چیز ہم سب کی ہے. ہم جوائنٹ ایک اس بی آر ٹی میں ایک سویپر صفائی والا جینیٹور اسٹاف اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا سیکٹری ٹرانسپورٹ ہے, جتنا منسٹر ٹرانسپورٹ ہے, جتنا سی او یا کوئی اور ہے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.